الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام استاذ العلماء، پیکر خلوص و وفا، صدر محفل جناب حضرت مولانا قاری فدا محمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء، میرے بھائی اور دوست جناب حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی عاجز اور نمونہ اسلاف جناب حضرت مولانا محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قاری نور الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے جانشین محترم، شاگرد خاص، شاگرد رشید، استاذ القراء جناب قاری نعیم الرحمان ظہیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت مولانا قاری محمد افضل علوی صاحب اور کثیر تعداد میں موجود ہم سب کے سروں کے تاج، ہری پور کی کریم اور ہری پور کی رونقوں کے امین حضرات، علماء کرام، قراء اعظام، مختلف آباد اداروں کے مہتممین، مدرسین، طلباء، میرے لیے میرے اپنے استاذوں کا ایک جملہ اس وقت بالکل سامنے آنکھوں کے پھر رہا ہے، اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں مجھے نہیں اندازہ کہ میں مبالغہ کروں کہ مجھے ان سے زیادہ محبت ہے، حقیقت میں انہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں بیان کے لیے بیٹھ جانا یہ آدمی کو ذلیل کرتا ہے، لیکن میں اس بات میں اضافہ کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا، بالکل 100% اور بلا مبالغہ یہ بات ہے کہ میرے دائیں بائیں تشریف فرما حضرات علماء کرام ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ہیں، اور میں ہر اعتبار سے ان حضرات کے پاؤں کی خاک اور ان کے سامنے انتہائی کمزور ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ یہ زیرہ نوازی کرتے ہوئے انہوں نے مجھے چھوٹا ہوتے ہوئے بھی مجھے اسٹیج پہ بٹھا دیا۔ اللہ رب ذوالجلال
ان کی توقعات کے مطابق مجھے اور آپ کو کچھ کام کی باتیں کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت قاری ظہیر صاحب فرما رہے تھے ان کے بیٹے کا جس دن ختم القرآن ہوا تو ان کے ساتھ ہی ہمارے بھائی نثار صاحب کے بچے کا بھی اسی کلاس میں اس کا بھی ختم، اور ان کے بڑے بھائی بھی جو اس وقت ثانیہ میں زیر تعلیم ہے حضرت کے ہاں، وہ بھی انہی کے ہاں سے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کر چکے ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بیٹا برسر روزگار ہو کے شادی شدہ ہو کے اپنے گھر میں آباد ہو جائے، اس سے کہیں زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ بیٹا زندگی میں حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین بن جائے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں دونوں بچوں محمد ولید اور محمد سہیب کے والدین کو بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سارے محلہ کی جو کارگزاری انتہائی دل نشین طریقے سے اور انتہائی بہترین طریقے سے ہر مفتی عمر صاحب نے جو ارشاد فرمائی ہے، اللہ رب ذوالجلال اس گاؤں کو اس سے زیادہ رونقیں، آبادیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ کسی کی دعا ہوتی ہے جو لگ جایا کرتی ہے اور کبھی کبھی بد دعائیں لگ جایا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ان بچوں کے اوپر محنت کرنے والے اساتذہ، والدین، سارے خاندان اور ہم جتنے اس دعا میں شریک ہیں، اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی برکات نصیب فرمائے، اور ہمارے بھائی محمد طاہر صاحب جو دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان سمیت ہمارے والدین، آبا و اجداد سمیت آج تک گزرے ہوئے تمام کلمہ گو افراد کی قبروں کو منور فرمائے، جنت الفردوس میں گھر نصیب فرمائے۔ عنوان 2 ہیں، ان 2 عنوانوں کو حضرت کا حکم ہے میں نے کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے جوڑنے کی، ورنہ یہ سمندر ہے، اس سمندر میں غوطہ لگاتے جائیں، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب اور اس کے علوم ختم نہیں ہوا کرتے۔ لیکن میں اپنی بساط کے مطابق آپ کے سامنے 2 ہی باتیں جوڑ کر عرض کروں گا۔ ایک عنوان ہے عظمت قرآن مجید کا، دوسرا عنوان ہے فکر آخرت کا۔ اگر ان دونوں باتوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی عظمت کی بات ہے۔ میں پہلے عنوان پہ ایک بات آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال نے آسمان سے 114 کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ ان 114 کتابوں اور صحیفوں میں 110 صحیفے ہیں، 4 کتابیں ہیں۔ 110 صحیفے مختلف انبیاء علیہم السلام پہ رب ذوالجلال نے نازل فرمائے۔ 4 کتابیں آج سے پہلے کی جو تعلیم یافتہ قوم ہوا کرتی تھی وہ فر سنایا کرتے تھے، اور آج کے دور کے ہمارے علم میں ہے، ہمارے سامنے ہے سارا کچھ، ہر بات ذرا کھولنی مناسب نہیں ہوتی۔ ایم اے کے وائوے میں ایک بچہ آیا اور اس نے واضح کہہ دیا جی انکریمنٹ لگنی ہے، بس پاس کر دیں۔ لیکن ہم نے کہا کچھ تو سوالوں کا جواب دے دو، 1 2 3 سوال تو جواب دے دو۔ آپ حیران ہوں گے، ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہے جو 9 پرچے دے کے آیا ہے، 10 پرچے دے کے آیا ہے، 11ویں میں وائوے کے لیے آیا ہے، اس سے سوال کیا تورات کس نبی پہ نازل ہوئی؟ جواب یہ تھا ابو بکر صدیق پہ، جواب تھا ابو بکر صدیق پہ۔ یہ آج کی اور ان دنوں کی آپ سے بات عرض کرتا ہوں، جو پہلے لوگ تھے فر سنایا کرتے تھے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور پھر میں کہوں ایک بات آپ سے عجیب کہوں کہ اس سے پہلے 114 کتابیں قرآن سمیت اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اور ادھر کتابیں 114 ہیں، صحیفے 114 ہیں، اور ادھر اس کتاب میں صورتیں بھی 114 ہیں۔ اس کتاب میں اللہ نے صورتیں بھی 114 نازل فرمائی ہیں، اور پھر یہ 114 صورتوں والی یہ کلام مجید رب ذوالجلال نے 3 دفعہ نازل کر کے ہم تک پہنچائی ہے۔ میرے شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صاحب صفدر نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کے 3 نزول ہیں۔ پہلا نزول قرآن مجید کا لوح محفوظ پہ ہوا ہے، جس کو
30वें पारे में बयान करते हुए इरशाद फरमाया, बल हुआ कुरआन मजीद फी लौहिम महफूज। रब्बे जुल जलाल ने दूसरी दफ़ा कुरान मजीद का नुज़ूल किया बैतुल इज़्ज़त और अल बैतुल मामूर पे। ये अल बैतुल मामूर और बैतुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे एक घर है जो बैतुल्लाह की बिल्कुल सीध में ऊपर इसी बैतुल्लाह की शक्ल का मौजूद है। रब्बे जुल जलाल ने ये घर बनाकर इस घर के ऊपर पूरा कुरान मजीद एक रात में उतारा, जिस रात को अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र करार दिया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। उस लैलतुल क़द्र में पूरा कुरान मजीद यकबारगी उस बैतुल इज़्ज़त पे नाज़िल किया गया। उस बैतुल इज़्ज़त पे नाज़िल करने के बाद जब इसके तीसरे नुज़ूल की बारी आई तो रब्बे जुल जलाल ने इसका तीसरा नुज़ूल एक रात में शुरू किया गारे हिरा में अपने प्यारे नबी पे, और पहले दिन सिर्फ 5 आयतें उतारी हैं। इसकी पहली 5 आयतें इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है, और इसकी 6236 आयतें उतरने के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 80 दिन पहले जो आखिरी आयत कुरान की उतरी है, तीसरे पारे में मौजूद है, सूरह अल बकरा के आखिरी से पिछले रुकू में मौजूद है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह। ये अल यौम अकमलतु जो है ये शरीयत अहकाम शरअ की तकमील की आयत है, लेकिन पूरे कुरान मजीद के तकमील की आखिरी आयत जो हुजूर अलैहिस्सलाम पे वफ़ात से 80 दिन पहले नाज़िल हुई है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह, ये अल्लाह ताला ने हुजूर के सीने अतहर पे नाज़िल फरमाई है। 80 दिन बाद हमारे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अगर मैं अपनी बात को गुफ्तगू को शुरू करने से पहले अगर ये बात अर्ज कर दूं, जो खुदा लोहे महफूज पे पूरा कुरान उतारता है, नहीं जरा इससे पीछे जाएं, जो रब्बे जुल जलाल सुहूफ़ मूसा सारे यकबारगी नाज़िल करता है, जो रब्बे जुल जलाल सुहूफ़ इब्राहीम सारे के सारे यकबारगी नाज़िल करता है, जो अल्लाह रब्बे जुल जलाल तौरात तूर पे बुलाकर तौरात की तख्तियाँ पूरी की पूरी देकर मूसा अलैहिस्सलाम को सारी किताब यकबारगी देता है, जो अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील पूरी एक दफ़ा देता है, जो रब्बे जुल जलाल ज़बूर पूरी की पूरी यकबारगी हज़रत दाऊद पे नाज़िल करता है, वही अल्लाह लोहे महफूज पे पूरा कुरान यकबारगी नाज़िल करता है, वही अल्लाह बैतुल इज़्ज़त बैतुल मामूर पे पूरा कुरान यकबारगी नाज़िल करता है। तो फिर क्या वजह है सारा कुरान हमारे नबी के सीने और हाथों पे क्यों नाज़िल नहीं करता? वजह क्या है? 113 पीछे रह गए, 113 यकबारगी हैं। कुरान भी 2 दफ़ा यकबारगी है, और तीसरी दफ़ा जो कुरान मजीद का नुज़ूल है वो नजमन क्यों है, वो थोड़ा थोड़ा क्यों है, वो थोड़ा थोड़ा आयत आयत रुकू और सूरत क्यों है? वजह क्या है? अगर इसको मैं वजूहात फैलाऊं तो बहुत ज़्यादा उलूमुल कुरान में लिखी हुई हैं। अल्लामा सयूती ने लिखी हैं, हज़रत शेख तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखी हैं, हज़रत मौलाना शम्सुल हक अफ़ग़ानी नव्वरल्लाह मरक़दहू ने लिखी हैं। लेकिन अगर मैं यूं कहूं आसानी के साथ मौजू की मुनासबत से कहूं, जो अल्लाह 113 किताबें सहीफे यकबारगी नाज़िल करता है, तौरात यकबारगी नाज़िल करता है, इंजील यकबारगी नाज़िल करता है, कुरान को 2 दफ़ा यकबारगी नाज़िल करता है, लेकिन जब मेरे और आपके पास भेजने की बारी आती है थोड़ा थोड़ा नाज़िल इसलिए करता है ताकि इस दुनिया में आखिरत की फिक्र पैदा कर लें और आखिरत में जन्नत में घर बना लें, आखिरत में जन्नत में घर बना लें, इसलिए थोड़ा थोड़ा नजमन इसको नाज़िल किया। लेकिन इस नुज़ूल पर जाने से पहले, फिक्र आखिरत पर जाने से पहले मैं 2 बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आज भी हम ये कहते हैं कि तौरात अल्लाह की सच्ची किताब है। हमारा ईमान और अकीदा ये है कि हम कुल्ली तौर पर आदनामा कदीर आदनामा जदीद ये दोनों मिलते हैं तो आज की अनाजील मुक़द्दसा बनती हैं। ईसाइयों और यहूदियों की किताबें ये दोनों का मजमुआ है। लेकिन इस मजमुए में मैं आपसे पूछता हूँ, उलमाए किराम क्या कहते हैं? क्या इस किताब मुक़द्दस को ठुकरा दो, इस किताब मुक़द्दस को जुटला दो, इस किताब मुक़द्दस को झूठी किताब कह दो?
توبہ کر کے کہنا، کبھی بھی ہمارے علماء یہ نہیں کہتے، کبھی بھی آج ہمارے علماء کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ انجیل مقدس ہے، یہ عہدنامہ قدیم ہے، یہ عہدنامہ جدید ہے اور یہ بائبل ہے، اور اس بائبل کو اٹھا کے پھینک دو اور کہہ دو ہم اس کو نہیں کہنا کبھی بھی۔ کیوں؟ بلکہ عقیدہ ہمارا کیا ہے، نظریہ ہمارا کیا ہے، ان کتابوں کے بارے میں ہم ان کو احترام سے رکھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں جو باتیں آج بھی اللہ کی طرف سے ہیں ہم ان کو سچا مانتے ہیں، اور جو لوگوں کے اضافے ہیں ہم ان کو سچا نہیں مانتے۔ باقی ہمیں پتہ نہیں ہے کون سی چیز اللہ کی طرف سے ہے، کون سی چیز لوگوں کا اضافہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہم اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، ہم اس کو منسوخ بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے اس میں آج کوئی کتاب اللہ کی وہ اصل کتاب میں اور وہ آیت موجود ہو، اس لیے ہم اس کو جھٹلانے والے نہیں ہیں، ہم اس کے مصدق ہیں۔ باقی حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر تلاوت فرما رہے تھے، میرے آقا کا چہرہ بدلا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا یہ دو شخصیتیں پاس ہوتی نا، تو ان دو شخصیتوں میں یہ چھوٹی شخصیت حضور کو نہ سمجھ سکتی، لیکن بڑا ہی ہوتا ہے، ابو بکر پھر بھی سمجھ جایا کرتے تھے، ابو بکر پھر بھی سمجھ جایا کرتے تھے۔ ابو بکر نے یوں کونی ماری اور کہا عمر دیکھتے نہیں ہو چہرہ متغیر ہو گیا، دیکھتے نہیں ہو چہرے پہ سرخی آ گئی ہے، حضور کو غصہ آ گیا ہے، دیکھتے نہیں ہو۔ حضرت عمر فاروق نے پناہ مانگی، فرمایا میں غضب الرب سے پناہ مانگتا ہوں، اپنے آقا کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، حضور کیا ہو گیا، مجھ سے کیا گستاخی ہوگی؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اے موسیٰ اے عمر تو میری مجلس میں بیٹھ کر، تو میرا صحابی بن کر، تو میرے اوپر ایمان لا کر، تو میرا کلمہ پڑھ کے، تو مسلمان ہونے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد اب تو رحمت کی تلاوت کرتا ہے، خدا کی قسم سن، میں محمد کہتا ہوں، نبوت والی زبان سے کہتا ہوں، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ آج عمر تو عمر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، کوئی اور صحابی تو صحابی ہے۔ خود اس کتاب کو جس پر نازل ہوئی ہے وہ موسیٰ بھی ہوتے، وہ بھی تو رات چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتے، انہوں نے بھی آج قرآن کی تلاوت کرنی تھی، لما وسعہ الا اتباعی۔ لیکن میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جب قرآن آ گیا پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئیں، لیکن اب پچھلی کتابیں ہم ان کی مصدق ہیں، اور ان کو احترام سے دیکھتے ہوئے ہم ان کو جھٹلاتے نہیں ہیں، ہم ان کو جلاتے نہیں ہیں، ہم ان کو پھینکتے نہیں ہیں، ہم ان کو گالی دیتے نہیں ہیں۔ یہ ان کا نصیب ہے، ہمارا نصیب آج بھی نہیں ہے۔ ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں ان میں جو حق ہے وہ حق ہے، اور جو باطل ہے لوگوں کا اضافہ کیا ہوا ہم اس کو نہیں مانتے، فرق ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات کہنے لگا ہوں، میری بات پر ذرا توجہ کرنا، ان تین چیزوں کو ذرا سمجھنا ہے۔ تین چیزیں، پہلے نبیوں کی کتابیں منسوخ بھی ہو گئیں، ختم بھی ہو گئیں، ہمارے نبی کی کتاب موجود بھی ہے، لیکن تین چیزیں اس کتاب کو ایسی حاصل ہیں جو پہلے نبیوں کی کتابوں کو حاصل نہیں تھیں۔ برحق ہونے کے باوجود، اپنے دور کی شریعت ہونے کے باوجود تین چیزیں ایسی ہیں۔ میں پہلی چیز ذکر کرنے لگا ہوں، آپ اس کا ذرا ساتھ دیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، توریت جس وقت آئی تھی اس پہ عمل کرنا حق تھا، سچ تھا، عمل کرنا اس کے اوپر شریعت تھا، لیکن پورے توریت میں ایک آیت ایسی نہیں ہے، اور پوری توریت کے بارے میں آج بھی قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ کہا ہو، جو قرآن کا جو توریت کا حافظ ہوگا ہم اس کو کہیں گے پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا۔ پوری انجیل میں ایک آیت ایسی نہیں ہے انجیل کے بارے میں، رب حالانکہ کتاب تو ہے نا، لیکن انجیل کے بارے میں رب ذوالجلال نے یہ کہا ہو، جو عیسیٰ کی کتاب انجیل حفظ کرے گا، جو یاد کرے گا، جو زبانی پڑھے گا، وہ ہم اس کو کہیں گے کہ آپ جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ یہ انجیل کے بارے میں نہیں ہے، زبور کے بارے میں نہیں ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم کے بارے میں نہیں ہے، پچھلی 113 کتابوں کے بارے میں یہ پیشن گوئی نہیں ہے۔ یہ اعجاز
اور یہ اعزاز اگر حاصل ہے صرف اور صرف 114 میں آخری کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے، صرف قرآن کو حاصل ہے، صرف قرآن مجید کو حاصل ہے۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، ایک تو ہے حافظ قرآن، اس حافظ قرآن کا والد آ گیا ہے، والدہ آ گئی جو اس کی خدمت کرتے رہے، اس کے استاد آگے، انجیل کے پڑھانے والے استاد اور والد کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے اس کے والد کو تاج پہنایا جائے گا۔ تورات کے حافظ کے بارے میں یہ نہیں ہے اس کے والد کو تاج پہنایا جائے گا، زبور کے حافظ کے والد کے بارے میں نہیں ہے اس کو تاج پہنایا جائے گا۔ 113 کتابیں تھیں اللہ کی، اللہ نے اپنی کتابیں بنا کر اتاری تھیں، لیکن یہ نہیں کہا جو ان کو یاد کرے گا ان کے والد کو ہم تاج پہنائیں گے۔ اگر یہ اعزاز حاصل ہے تو صرف اور صرف قرآن کو حاصل ہے۔ جو قرآن مجید یاد کرے گا اس کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، البس والدہ تاج یوم القیامہ، والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ لیکن ایک تیسری بات جو اس قرآن کا معجزہ ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے عجیب بات لکھی ہے، یہ بھی زندہ معجزہ، وہ بھی زندہ معجزہ۔ ایک تیسرا زندہ معجزہ قرآن مجید کا، دنیا میں جس وقت سیکولر لوگوں کا حکومتیں آ گئیں، آج بھی چائنا والے دبے لفظوں میں کہتے رہتے ہیں، بیچارے کہتے رہتے ہیں، اخباروں میں آتا رہتا ہے، ہمیں کمیونزم مبارک ہے، ہمیں کمیونسٹ، لیکن کمیونزم نے نہ روس کو بچایا اور نہ ترکی کو بچایا اور نہ یورپ کو بچایا، تمہیں نہیں بچا سکتا، تمہیں بچانے والا انشاءاللہ اسلام ہی ہے، انشاءاللہ اسلام ہے۔ کہتے رہتے ہیں دبے لفظوں میں کہتے رہتے ہیں، یہ چائنا والے بھی کمیونزم کو پسند کرتے ہیں اور کمیونسٹ موجود ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں ذرا غور کرنا، یہ کمیونزم والے کمیونسٹ وہ ہیں، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا روس کے لوگوں نے ایک دن مجمع میں جمع ہو کر، گراؤنڈ میں جمع ہو کر یوں تیر اوپر پھینکا، یوں تیر اوپر پھینکا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تیر جب واپس آیا، یہ حضرت نے لکھا ہوا ہے، وہ تیر واپس آیا تو اس تیر کی نوک پہ خون لگا ہوا تھا، تیر واپس آیا تو اس تیر کی نوک پہ اس وقت ان کا لینن مارکس یہ بہت عروج پر تھے اور روس کا نظام بہت عروج پر تھا، لہذا وہ روزانہ نئی بات کہتے تھے، لوگ روزانہ کہتے جی روس کی بات ہے، قابل تقلید ہے یہ قابل، تو تیر مارا، تیر واپس آیا تو اس تیر کی نوک پہ خون لگا ہوا تھا، دنیا میں مشہور کر دیا مسلمانوں کا خدا تھا ہی نہیں، تھا بھی تو ہم نے قتل کر دیا، دیکھو خون لگا ہوا ہے، تھا بھی ہم نے اس کو قتل کر دیا، تیر مارا اور اللہ کے کرنے سے اس تیر کو خون لگا، وہ خون لگا ہوا واپس آیا، کہا مسلمانوں کا خدا نہیں تھا، کوئی خدا نہیں ہے، لیکن تھا بھی تو ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اپنے عروج کے دور میں یہ تک کرتے رہے خباثتیں، لیکن جس وقت گئے نا آج تک زخموں کو چاٹ رہے ہیں۔ میں عرض یہ کرتا ہوں ان روسیوں نے اپنے دور میں بڑی خرمستیاں کی ہیں، ان روسیوں نے ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس کے دور میں مصر کا حکمران تھا جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر مصر کا مسلمانوں کا، اور ظلم میں وہ ہمارے مشرف صاحب سے 2 قدم آگے تھا، 2 قدم آگے تھا، ظلم میں زیادتی میں مسلمانوں پر وہ 2 قدم 2 چوڑیاں آگے تھا، لہذا رکے لکھے گئے خط اور دعوت نامے بھیجے گئے، اس ملک کا، اس ملک کا، اس ملک کا، اس ملک کا۔ اسی طرح مصر کے جمال عبد الناصر کو خط آیا، آپ نے یہاں حاضر ہونا ہے اور یہاں ایک کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں حاضر ہونے کے لیے جمال عبد الناصر جب گئے تو کہتے ہیں کانفرنس ہو گئی، 2-3 دن کی کانفرنس تھی، آخری دن جو سیشن ہوا ختم ہوا، جانے لگے تو 1-2 آدمیوں نے کہا جی ذرا سارے بیٹھو، ہمارا آپ سے کچھ کام ہے، سیشن ختم ہو گئے، 3 دن کانفرنس ہو گئی، اب ذرا بیٹھو۔ اب کس لیے بیٹھے؟ ٹھہرو بیٹھو۔ بیٹھے، جمال عبد الناصر مسلمان ہے اور کئی مسلمان حکمران ہیں، تو روس کے کمیونسٹوں کے کچھ آدمی آئے اور انہوں نے قرآن مجید پہ اعتراض شروع کیا، قرآن جھوٹی کتاب ہے، اسلام جھوٹا مذہب ہے، محمد نبی جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، اسلام غلط مذہب ہے، اعتراضوں کی برمار کر دی۔ جمال عبد الناصر کے بارے میں آتا ہے کہ شرمندہ ہو کے نیچے دیکھنے لگ گیا، چپ ہو کے واپس آ گیا، کر کیا سکتا تھا، نہ وہ پڑھا ہوا نہ وہ سمجھدار، اس کو پتہ ساتھ گیا کوئی بھی نہیں ہے، چپ ہو گیا، واپس آ گیا، تھا شرمندہ کہ انہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے، ہمیں بلا کر انہوں نے اپنے گھر میں ذلیل کیا ہے، قرآن پہ اعتراض کرنا تھا، ہمیں اٹھا دیتے، ہم نام کے مسلمان سے ہی ہیں تو مسلمان ہیں، چپ کر کے آ گیا۔ اگلا سال پھر آیا، اگلے سال پھر کانفرنس لگی ہے، پھر دعوت نامہ آ گیا۔ اس دفعہ جمال عبد الناصر نے اپنے ملک کے اس مایہ ناز نامور قاری صاحب سے کہا کہ
کہ ایک سیٹ میری ہے، ایک سیٹ استفا آپ کی ہے، آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں قاری صاحب کا نام کیا ہے، قاری عبد الباسط عبد الصمد، پورا نام تھا عبد الباسط عبد الصمد۔ قاری عبد الباسط عبد الصمد شیخ الحدیث نہیں ہے، شیخ التفسیر نہیں ہے، قرآن مجید کے ماہر نہیں ہے، پڑھنے کے، تجوید کے اور تلاوت کے ماہر ہیں، باقی علوم ان کے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگے صدر صاحب میرا وہاں کیا کام ہے، کوئی شیخ الحدیث صاحب لے جائیں، کوئی مفتی لے جائیں، کوئی عالم لے جائیں جو ان کے سوالوں کے جواب دے، میں وہاں کیا کروں گا؟ جمال عبد الناصر نے کہا آپ وہ بات نہیں سمجھتے جس کے لیے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اب سیٹ بک ہو گئی، ماسکو چلے گئے، اور ماسکو کا اس وقت عروج ہے، آج وائٹ ہاؤس کا جیسا عروج ہے ایسا اس وقت ماسکو کا عروج تھا۔ ماسکو میں کانفرنس ہوئی۔ پچھلے سال کانفرنس کے اختتام پر کمیونسٹوں نے کہا تھا ذرا بیٹھو ہمارا تم سے کام ہے۔ اس دفعہ 3 دن کے سیشن کے بعد سارے اٹھنے لگے۔ جمال عبد الناصر نے کہا ذرا بیٹھو میرا تمہارے ساتھ کام ہے، ذرا بیٹھو میرا تمہارے ساتھ کام ہے۔ بیٹھ کے مہمان ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب جمال عبد الناصر نے سب کو بٹھا لیا، کمیونسٹ بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، مسلم کافر سب موجود ہیں، اور جمال عبد الناصر نے سب کو بٹھا کر قاری عبد الباسط کو سٹیج پہ بٹھایا، ذرا قرآن کی تلاوت ان کو سناؤ نا، قرآن مجید کی تلاوت ان کو سناؤ۔ جمال عبد الناصر کی حکمت، اب قاری صاحب سمجھے۔ قاری صاحب نے اب قرآن مجید کی تلاوت کا وہ حصہ چنا۔ یہ خدائی القاء ہوتا ہے، یہ بندے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، یہ خدائی القاء ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان کافروں کے گڑھ میں، ماسکو میں، کمیونسٹوں، قرآن پہ اعتراض کرنے والوں کی موجودگی میں اللہ نے قاری صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آج وہ حصہ تلاوت کرنا ہے جو حصہ سن کے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ ایک رکوع ہوا، اب جو قاری صاحب جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، اور جمال عبد الناصر شرمندگی کے ساتھ پچھلے سال جانے والا آج آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ پچھلے سال یہ شرمندہ گیا ہے، آج چہرہ کھلا ہوا ہے، ہنس کے دیکھتا ہے کہ پورا مجمع ہے اور سارے قرآن کی تلاوت سن کر ایک چہرہ ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو رہے ہوں، جن کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو۔ سارے رو رہے ہیں کافر ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے، ترجمہ نہیں آتا، قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اس کے باوجود قرآن مجید سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی، جمال عبد الناصر ڈائس پہ تشریف لائے اور کہا یہ بتاؤ یہ وہی قرآن ہے جس پر پچھلے سال تم نے اتنے اعتراض کیے تھے؟ پچھلے سال تم نے کہا تھا جھوٹی کتاب ہے، اللہ کی کتاب نہیں، تم نے کہا تھا غلط کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں، دہشت گردی کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب نہیں۔ آج یہ بتاؤ اس دہشت گردی والی جھوٹی کتاب میں معاذ اللہ کیا سچ آ گیا تھا کہ تمہارے آنسو بہنے لگ گئے؟ کیا سچ آیا کہ تمہارے آنسو بہنے لگے؟ آگے سے جواب ہے آج کے دور کا، 13 صدیاں قرآن کے نزول کے بعد کے دور کا جواب یہ ہے۔ کہنے لگے ہمیں یہ نہیں پتا، نہ ہمیں اس کا معنی آتا ہے، نہ ہمیں اس کا تلفظ آتا ہے، نہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، پر اس کے اندر چاشنی ایسی زیادہ ہے کہ یہ پڑھا جا رہا ہے، آنسو خود بخود بہتے جا رہے ہیں، پڑھا جا رہا ہے، آنسو خود بخود بہتے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بات جوڑی ہے اس کے ساتھ، جب یہ میں نے واقعہ کتابوں میں پڑھا ہے تو میں نے اس کے ساتھ ایک واقعہ جوڑا۔ میں نے کہا 13 صدیاں بعد آنے والے بیٹوں نے وہ جملہ کہا جو 13 صدیاں پہلے ان کے بڑے باپ ابو جہل نے کہا تھا، ان کے بڑے باپ ابو جہل نے کہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ 4 کونے تھے، ان 4 کونوں میں ادھر بھی ایک کافر تھا، ادھر بھی ایک کافر تھا، ادھر بھی ایک کافر تھا، ادھر بھی ایک کافر تھا۔ سارا دن مسکینوں کے گلے کوپ کر اور مسکینوں کے گریبان پکڑ کر کہتے پنگڑا کے ماریں گے اگر قرآن سنا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سنا کرو، قرآن سننے کے لیے نہ آیا کرو۔ دن کو مسکین سہمے ہوئے گھروں میں بیٹھ جاتے، قرآن سننے نہ آتے۔ رات کو یہ پنڈت خود قرآن سننے آ جاتے، رات کو یہ خود قرآن سننے آ جاتے۔ بڑے بڑے پروہت چاروں قرآن سن رہے ہیں، جب نکلتے ہیں آپس میں ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں، وعدہ وعید کرتے ہیں کل نہیں آئیں گے، اگلے دن پھر ایک کہتا ہے وہ نہیں آئے گا، وہ کہتا ہے وہ نہیں آئے گا، وہ کہتا ہے وہ نہیں آئے گا، چاروں پھر آ جاتے ہیں، چاروں پھر آتے ہیں، پھر وعدہ وعید کرتے ہیں کل نہیں آئیں گے۔ چوتھا دن ہے جس وقت یہ دوبارہ سن کر قرآن مجید کی تلاوت سن کر جانے لگے ہیں، رات کی تاریکی
ہے तिलावत हो मेरे आका की, कुरान हो रब्बे जुल जलाल का, सुनने वाले हो मुशरिकों के सरदार, इन कम्युनिस्टों के बड़े बाप। ये कहते क्या हैं? कहते हैं जिस वक्त आज वादा करने लगे, अबू जाल ने कहा झूठे वादे न करो, वल्लाहि इन्न फीही लहलावतन वल्लाहि इन्न फीही लतरावतन, खुदा की कसम सच्ची बात कह दो, इस कुरान में मजा ही इतना ज्यादा है, जो सुनता है सुने बगैर रह सकता ही नहीं है, सुने बगैर रह सकता ही नहीं है। मेरे साथ आप एक इरादा करें तो फिर मैं अगली बात करूं। हम इंशाअल्लाह आज तक जो कोताही हुई है, मेरे साथ सारे ये इरादा करेंगे, कल से हमारा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरेगा कुछ न कुछ कुरान मजीद की तिलावत अगर हमने ना की होगी। सारे तिलावत का इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। तिलावत कुरान मजीद का इरादा उलमा का गाँव है, वह आलिमात का गाँव है, हुफ़ाज़ का गाँव है। बातें सुनकर दिल बाग बाग हुआ है। अल्लाह रब्बुल जलाल इन सब उलमा हुफ़ाज़ की जिंदगियों में बरक़ात नसीब फरमा दे। चौथा मौइज़ा जिक्र करके फिर आगे चलते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया कुरान मजीद के जिंदा मौइज़ों में एक मौइज़ा ये है कि जमरात पे जो कंकरियां मारी जाती हैं, जमरात पे जो बड़ा शैतान, दरमियाना शैतान, छोटा शैतान, इन शैतानों को जो कंकरियां मारी जाती हैं, हमारे दीन का ये मौइज़ा है और हुजूर के जाने के बाद भी ये मौइज़ा कायम है। फरमाया अब भी ये मौइज़ा मौजूद है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत कुरान। कुरान मजीद का हज़रत फरमाते हैं जिंदा मौइज़ा 3 मैंने जिक्र किए। चौथा मौइज़ा ये है कंकरियां मारने वाले मार के हट आते हैं और सदियों तक, यानी तकरीबन 12-13 सदियों तक ये बंदोबस्त नहीं था। 12-13 सदियों की बात करता हूँ, आज की नहीं करता। 12-13 सदियों तक ये बंदोबस्त नहीं था कि जो कंकरियां मारी गई हैं इनको उठाने का बंदोबस्त किया जाता, नहीं होता था, कोई नहीं उठाता था। हर साल लोग कंकरियां मारते, मार के आ जाते, अगले साल जाते, नीचे एक कंकरी भी ना होती, उठाता कोई भी नहीं था। मैंने फरमाया उठाता कोई भी नहीं था। अब सवाल यह है कि कंकरियां उठाएं ना तो 2-2, 3-3 भी जुड़ती रहे तो जुड़ती हैं, ढेर तो लगता है, ये कंकरियां जाती कहाँ हैं? फरमाया हमारे नबी का ये मौइज़ा है हमारे दीन का, जिनका हज कबूल हो जाता है उनकी कंकरियां फरिश्ते उठा के ले जाते हैं, फरिश्ते उठा के ले जाते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब ने मारिफुल कुरान की पहली जिल्द में इस मकाम पे एक बात लिखी है। फरमाया अब सुनने में आ रहा है, हजरत का ये जुमला है, अब सुनने में आ रहा है कि अब कुछ उठाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, अब कुछ उठाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और मेरी इन गुनाहगार आंखों ने वो तहखाना देखा है, वो तहखाना देखा है, 5 मंजिलों की वो जमरात की पूरी बिल्डिंग है, नीचे तहखाना है। उस तहखाने में आजकल वो मशीन लगी हुई है जो पट्टे से बाज़ाब्ता कंकरियां उठाकर डंपरों में डालते हैं और लेके जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ 13 सदियों में अक्सरियत का हज कबूल हुआ करता था और इस सदी में अक्सरियत का हज कबूल नहीं हो रहा है। इस सदी में अक्सरियत का हज कबूल नहीं हो रहा, इसलिए कंकरियां उठाने की जरूरत पेश आई है, वरना पहले कंकरियां उठाने की जरूरत पेश नहीं आया करती थी। अल्लाह ताला हलाल माल से इखलास के साथ हज करने की तौफीक नसीब फरमाए, सबको अल्लाह हज नसीब फरमा दे। हज पे जाएंगे जिस वक्त, अब जरा थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं। हज से जिस वक्त मक्का मुकरमा में अरकान हज से फारिग होकर कंकरियां शंकरियां मार कर तवाफ़ ज़ियारत करके फिर जिस वक्त बंदा मदीना का रुख करता है, अल्लाह सबको ले जाए। मदीना मुनव्वरा में ये रियाज बड़ी आजमाइशें, बड़ी आजमाइशें, दिन ब दिन आजमाइशें। रियाजुल जन्नत में कुछ ना कुछ धक्का मुक्का करके बंदा चला ही जाया करता था। अब मेरे आप जैसे अनपढ़ तो नहीं जा सकेंगे जब तक ऐप नहीं होगी, ऐप डाउनलोड नहीं होगी। अब रियाजुल जन्नत की इबादत भी नसीब नहीं है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा दे, अल्लाह पर हिफाजत फरमा दे। बहरहाल रियाजुल जन्नत है, इस रियाजुल जन्नत की तरफ जो रोजे की जाली है और रोजे पाक की जो दीवार है, इस रियाजुल जन्नत की तरफ अल्लाह ताला सबको दिखाए ये रियाजुल जन्नत है। इसमें 3 सुतून इधर है, 3 सुतून इधर है, 1 सुतून रोजे के अंदर है। मैं 9 के 9 सुतूनों का जिक्र नहीं करता, मैं 1 सुतून का तस्करा हल्का सा इसलिए करने लगा हूं, इससे मेरा कुछ मतलब है और मैं कुछ आपसे अर्ज करना चाहता हूं। इन 3 सुतूनों में जो रोजे के अंदर आए हैं, रोजे की दीवार में आधे अंदर हैं आधे बाहर हैं। एक है उस्तवानतुस शरीर,
ایک ہے استوانۃ الحرش. یہ جو استوانۃ الحرش ہے درمیان میں، اس استوانۃ الحرش کا معنی یہ ہے یہ پہرے دار کا استوانہ ہے اور یہ چوکیدار کا باڈی گارڈ کا یہ پلر ہے، اور حضور کا باڈی گارڈ، حضور کی جان کی حفاظت کرنے والا صحابی تلوار لے کے اس ستون کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. کب؟ جب مکے سے مدینے آئے تو پہلے چند سال اتنا ڈراونا ماحول تھا، اتنا ڈراونا ماحول تھا. حضور کچھ دیر کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے، بالا خانے پہ چلے گئے، نیچے شور مچا. حضرت عمر نے پوچھا شور کیا ہے؟ تو آگے سے بتانے والا ابھی بولا نہیں تھا کہ حضرت عمر نے فوراً کہہ دیا کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا اس لیے شور ہے؟ کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا؟ یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. مطلب کیا ہے کہ اتنا ڈر تھا آج غسانی چڑھ کے آئیں گے، آج رومی چڑھ کے آئیں گے، آج مشرکین چڑھ کے آئیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا میرے آقا اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کے زمین مٹی والی کو گارے میں بدل کے ساری رات یہ نہیں فرماتے رہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا توبۃ فی الارض ابدا؟ میرا اللہ وہ مشرک چڑھ کے آئے ہیں، سرکشی کر کے آئے ہیں، مارنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ملجمیت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور میں اپنی پونجی 313 کی صورت میں لے کے آیا ہوں. میرا اللہ ان تہلک ہذہ العصابۃ لا توبۃ فی الارض ابدا، اگر ان 313 کو آج شہید کر دیا، ان 313 کو آج صفایا کر دیا، آج ان 313 کو تو نے موت دے دی، تو پھر سن لے لا توبۃ فی الارض ابدا، قیامت آ جائے گی اس دھرتی پہ تیرا سجدہ نہیں ہوگا. اتنا خوف تھا. مکے والے چڑھ آئیں گے، ہیرا والے چڑھ آئیں گے، غسانی دوڑ کے آئیں گے، کہیں ہماری بیٹیاں اٹھا لیں گے، کہیں ہماری بچیاں اٹھائیں گے، کہیں ہماری عورتوں کی عصمتیں لٹیں گی، کہیں ہمیں ذبح کر کے. اس ڈر اور خوف کے ماحول میں سب سے بڑی ہستی جو موجود تھی میرے آقا کی، ان کی حفاظت کے لیے پہرے دار کھڑا ہوا. آپ حیران ہوں گے جب حضور کے لیے پہرے دار کھڑے ہوں تو سب کو ڈر ہے یا نہیں؟ اپنے گھروں میں خوف ہے کئی سال تک. اس خوف کے عالم میں میرے آقا کا پہرا دینے والا اس ستون کے پاس کھڑا ہوتا ہے جو ستون روزے کی دیوار ریاض الجنت والی طرف کے بیچ میں موجود ہے، استوانۃ الحرش. آج بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. ایک دن پہرے ہو رہے ہیں، حضور کی پہرے داری ساری رات صحابی کرتے ہیں، تب حضور آرام سے سوتے ہیں، اور صحابہ کرام مدینے میں خوف کے عالم میں ہے کہ آج میرے آقا نے حجرے کا پردہ ہٹایا. آقا باہر تشریف لائے تو فرمایا چلے جاؤ گھر. اللہ نے یہ آیت اتاری ہے واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے اب مجھے وعدہ دیا ہے تیری حفاظت اب کوئی صحابی نہیں کرے گا، اب تیری حفاظت ہم کریں گے. یا اللہ جب اللہ نے وعدہ دے دیا اب پہرے کی ضرورت نہیں ہے. اس دن سے پہرا ہٹا ہے. میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں، ان دنوں میں جن دنوں میں پہرا ہو رہا ہے غسانیوں کا ڈر ہے، مشرکین کا ڈر ہے. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا مدینے میں شور بچا، صحابہ کرام اپنے اپنے طور پہ گھوڑے تیار کرنے لگے، گھوڑے پہ بیٹھیں جائیں دیکھ کے آئیں کیا ہو گیا ہے. شور ہی شور ہے ہر طرف. کوئی آدمی 2 آدمی ڈھونڈ رہا ہے چلو ہم 3-4 جائیں پھر آئیں، کوئی آدمی 5-10 جمع کر رہا ہے جائیں ہم دیکھ کے آئیں کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ہم تیاری کر رہے تھے کہ اب کون کون جائے، کس کس طرح جائیں، کس اونٹ گھوڑے پہ جائیں. ہم نے دیکھا تفتیش کر کے حضور گھوڑے پہ واپس آ رہے تھے. اللہ اکبر. حضور واپس آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام بتا رہے تھے اب کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کی کوئی وجہ نہیں ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، امن کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں دیکھ کے آ گیا ہوں ہر طرف امن ہے. ویسے کوئی خوف ہوا تھا. میں عرض کرتا ہوں اس خوف کے عالم میں میرے آقا کی سچی زبان نے ایک وعدہ دیا تھا. اللہ اکبر. فرمایا عمر، ابو بکر، عثمان، علی، جی یا رسول اللہ. فرمایا آج تم گھروں میں پریشان ہو، سو نہیں سکتے ہو، نیند نہیں آتی ہے، پریشانی ہے اپنے عورتوں بچوں کی، اپنے جان مال کی، ڈر ہے. اللہ کی قسم جس دین کو میں تمہارے پاس لایا ہوں اس دین پہ 100% عمل کر لو، خدا تمہیں وہ امن دکھائے گا کہ ہیرا سے ایک عورت سونے میں لدی ہوئی نکلے گی، شام پہنچ جائے گی اور اس کو میلی آنکھ سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو میلی آنکھ سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. مجھے آپ بتائیے
آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس فرمان پہ یقین کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بن دیکھے یقین کیا یا نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے یقین کیا۔ آئیے، وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا جس پر عمل کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ وہ امن دکھائے گا؟ میرے حضرات، پریشان نہ ہونا، میں کچھ باتیں اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ تھکے تو نہیں ہے؟ میں ایک بات اب یہاں سے، جس دین نے امن دینا ہے، جس دین نے سکون دینا ہے، جس دین نے ہمیں اس دنیا کے اندر جنت بنا کے دینی ہے، میں عرض کرتا ہوں آج ہمارا صحابہ کرام سے اتنی دوری کے بعد صحابہ کرام نے وہ خوف دیکھا اور اس خوف کے بعد یہ وعدہ سنا، اور یہ وعدہ سن کر صحابہ کرام نے اس دین پہ عمل کیا۔ رب ذوالجلال نے امن کے وہ دن دکھائے کہ حضرت عمر کا دور آیا تو واقعی ایک عورت ہیرا سے نکلی، سونے میں لدی ہوئی تھی، اور سونے کے ساتھ لدی ہوئی یہ عورت شام پہنچی ہے۔ شام تک اس کی کوئی ایک انگوٹھی بھی چرانے والا نہیں تھا، اس کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا، جب اتنا سچ تھا، جب اتنا دین کے اوپر عمل تھا، جب اتنا زیادہ دین پر اعتقاد تھا، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ اگلی بات 22واں پارہ سورہ سبا، مفسرین کی تفسیر ہے، یوں عورت ٹوکرا اٹھاتی تھی، یوں عورت سر پہ ٹوکرا اٹھاتی تھی، رستے پہ جاتی تھی، ادھر بھی باغ تھا، ادھر بھی باغ تھا، ادھر مثلا مالٹوں کا، ادھر آموں کا، ادھر بھی باغ ہے۔ عورت توڑے نہ اور اس کو توڑ کر ٹوکرے میں ڈالے نہ۔ جس وقت نیچے نماز ہو رہی ہے، جس وقت نیچے سچ ہو رہا ہے، جس وقت نیچے عدل ہو رہا ہے، جس وقت نیچے بھائیوں کا اکرام ہو رہا ہے، جس وقت نیچے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہاں اللہ کی طرف سے بہار اتنی ہے کہ تفسیر کہتی ہے ٹوکرا اٹھا کے عورت جاتی تھی، اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے سے پہلے خود بخود گرنے والے پھلوں سے عورت کا ٹوکرا بھرا ہوا کرتا تھا، خود بخود گرنے والے پھلوں سے ٹوکرا بھرا ہوا ہوتا تھا، ایسے پھل تھے۔ اور پھر میرے آقا نے ایک اور بشارت دی ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا، عصر کی اذان ہوگی، شام کا شہر ہوگا، جامع دمشق ہوگی، جامع دمشق میں، دمشق کی جامع مسجد میں عصر کی اذان ہو چکی ہوگی، نمازی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے، حضرت مہدی پہلی صف میں بیٹھے ہوں گے، اچانک باہر آہٹ آئے گی، کیا ہو گیا؟ وہ مینارہ شرقی کے اوپر حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گیا ہے، حضرت عیسیٰ نازل ہو گئے، حضرت عیسیٰ مینارے پہ اترے۔ اب کہتے ہیں سیڑھی لاؤ تاکہ میں سیڑھی کے ذریعے نیچے اتروں۔ فرمایا سیڑھی کے ذریعے نیچے اتر کر جب مسجد میں آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، پانی ٹپک، جس طرح نہانے والے کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہے، ٹپکتے پانی کے ساتھ حضرت عیسیٰ اتر کر اندر آئیں گے، نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے۔ نماز پڑھانے کے بعد جو واقعات حدیث میں بیان ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، جو بات سنانی ہے، حضرت عیسیٰ کی زندگی میں حضرت مہدی کا انتقال ہوگا، جس وقت حضرت عیسیٰ شریعت محمدی کو نافذ کر کے اسلام کا اتنا دورہ کر دیں گے، اسلام پہ عمل شروع ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس عمل کی برکت سے اتنے پھل عطا فرمائیں گے کہ ایک انار توڑو گے، اس انار کا چھلکا کھولو گے، ایک انار کے چھلکے کے نیچے 20-30 آدمی بیٹھ سکا کریں گے، ایک انار کے چھلکے کے نیچے 20-30 آدمیوں کا کنبہ نیچے زندگی خیمہ لگا کے گزار سکے گا۔ میں عرض کرتا ہوں یہ بہار انار میں کیوں آئی ہے، یہ بہار گندم میں کیوں آئی ہے، یہ بہار گنے میں کیوں آئی ہے، یہ بہار پھلوں میں کیوں آئی ہے؟ کل بہار تھی جب اعمال تھے، آج بہار نہیں ہے جب اعمال نہیں ہے۔ کل جس وقت اعمال آئیں گے دوبارہ بہار آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے عملوں میں بہار آئی تو پھلوں میں بہار آئی، پھلوں میں پھر بہار آئے گی، فصلوں میں پھر بہار آئے گی۔ اب ان فصلوں میں، ان پھلوں میں اور ان اللہ کی نعمتوں میں بہار آنے کے لیے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا وہ بہار آپ سے میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں، میں پھر پوچھتا ہوں، ساتھی تھکے تو نہیں؟ کبھی کبھی گلا خراب ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کے سامنے چشمے کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے،
دوسری طرف آپ کے پاس ایک گندا پانی ہے. وہ گندا پانی بہتر ہے, صاف ستھرا چشمے کا پانی بہتر ہے؟ سارے بولیں ذرا. آپ کے سامنے ایک فارمی مرغی ہے اور ادھر دیسی مرغی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, فارمی مرغی پسند کریں گے, دیسی مرغی پسند کریں گے؟ آپ کے سامنے فارمی انڈا ہے, ادھر دیسی انڈا ہے, آپ کون سا انڈا پسند کریں گے, فارمی یا دیسی؟ دونوں چیزیں زمین کی ہیں, غور کرنا میری بات پہ. دونوں چیزیں زمین کی ہیں. یہ فارمی بھی زمین کا ہے, یہ دیسی بھی زمین کا ہے. آپ نے کہا دیسی دیسی ہوتا ہے, فارمی فارمی ہوتا ہے. یہ پانی نالی کا گندا پانی ہے, یہ ستھرا ہے, ستھرا ستھرا ہوتا ہے, گندا گندا ہوتا ہے. فصل زمین سے نکلی ہے, گھر کا کدو ہے, اور یہ فارم کا کدو ہے. فارمی فارمی ہوتا ہے, اصلی اصلی ہوتا ہے. جب اتنا فرق آپ کرتے ہیں, ایک فرق میں بتاتا ہوں کہ زمین کی شے زمین کی ہوتی ہے, آسمان کی شے آسمان کی ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ اگر آپ سمجھے ہوتے ذرا اونچی سبحان اللہ کہتے. میں کہتا ہوں آپ نے کہا فارمی فارمی ہوتا ہے, دیسی دیسی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نا زمینی زمینی ہوتا ہے, آسمانی آسمانی ہوتا ہے. آئیے, قرآن کی عظمت ہے. قرآن کی عظمت کس وجہ سے ہے؟ یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں, یہ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں, ادھر کتابیں بھری ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیوں نہیں پڑھتے, یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں یہ زمینی کتابیں, وہ آسمانی کتاب ہے. اور یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ زمینی کتابیں ہیں, وہ آسمانی کتاب ہے. میں اگر کہوں ملکیار والوں علماء کا مجمع ہے, میرا گلا جواب بھی دے. میں کچھ باتیں کہہ کے جانا چاہتا ہوں, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. خدا قسم میری محنت کو ضائع نہیں کرنا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں فارمی فارمی ہے, دیسی دیسی ہے, زمینی زمینی ہے, آسمانی آسمانی ہے. جب آپ بھی فارمی کے مقابلے میں دیسی کو پسند کرتے ہیں, انبیاء زمینی کے مقابلے میں آسمانی کو پسند کرتے ہیں. انبیاء زمینی کے مقابلے میں آسمانی کو پسند کرتے ہیں. اور زمینی کتابیں پڑھنا چھوڑو, آسمانی کتاب پڑھو. اگر میں آسمانی کتاب پر 3 مثالیں دے دوں, آپ میرے ساتھ وعدہ کریں ہم ان 3 مثالوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. آیا سوال یہ ہے کہ صرف قرآن آسمان سے آیا ہے یا کچھ اور بھی آسمانی ہے؟ بس دیکھنا یہ. آیا ہمارے پاس اس وقت الماریوں میں قرآن یہ صرف آسمانی ہے یا کچھ اور بھی آسمانی ہے؟ پہلی چیز کہنے لگا ہوں, ناراض نہیں ہونا. نہ والد ناراض ہوگا, نہ شوہر ناراض ہوگا, نہ بھائی ناراض ہوگا, اور نہ بیٹا ناراض ہوگا. میری بات سے آج ناراض نہیں ہونا. میں کہنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ نے انجیل آسمان سے اتاری آسمانی ہے, تورات آسمان سے اتاری آسمانی ہے, زبور آسمان سے اتاری آسمانی ہے, 113 صحیفے آسمان سے اتارے آسمانی ہے, قرآن آسمان سے اتارا آسمانی ہے. سب کو پیارا ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولیں ذرا, سب کو پیارا ہے؟ جن کو پیارا ہے ذرا بولیں سب کو پیارا ہے. زمینی کتابوں کے مقابلے میں آسمان سے آنے والی کتاب پیاری ہے. تو دل پہ ہاتھ رکھنا, زمین کے بھی کچھ لباس ہیں اور آسمان کا بھی کوئی لباس ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, زمین کے بھی کوئی لباس ہیں, آسمان کے بھی کوئی لباس ہیں. میں پہلے پوچھوں, بتائیے زمینی چیز بہتر ہوتی ہے آسمانی؟ زمینی بہتر ہے آسمانی؟ میں نے کہا زمینی لباس کون سا ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں. زمینی لباس 3 پیس سوٹ ہے, زمینی لباس پینٹ ہے, زمینی لباس شرٹ ہے, زمینی لباس چوڑی دار پجامہ ہے, زمینی لباس سر کا ننگا ہونا ہے, زمینی لباس دنیا کے پیدا کیے ہوئے مختلف لباس ہیں, دنیا کے پیدا کیے ہوئے. اگر آج کے دور میں آ جائیں, آج کے دور میں میری بیٹی کو, میری بیوی کو, میری بہن کو, میری ماں کو 70 سال کی عمر میں ننگا کر دینے والا چست لباس زمینی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا. یہ لباس جو باریک بھی ہوتا جا رہا ہے, جارجٹ کے دوپٹے کی طرح باریک بھی ہوتا جا رہا ہے اور چست بھی ہوتا جا رہا ہے, دن بدن چست سے چست, دن بدن چست سے چست, یہ جسم کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے. یہ جڑا ہوا 3 پیس سوٹ ہو, پاجامہ ہو, انگریزوں کا لباس ہو, یہودیوں کا لباس ہو, ہندوؤں کا لباس ہو, خدا کی قسم زمینی ہے. اب آسمانی لباس بتاتا ہوں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا.
8वां पारा है। अल्लाह फरमाते हैं ओ बनी आदम, ओ मुसलमानों, ये ना समझना सिर्फ कुरान हमने नाजिल किया, सिर्फ 113 किताबें और सहीफे हमने नाजिल किए। अल्लाह फरमाते हैं मुझे रुबूबियत की कसम है, पैगंबर वाला लिबास भी हमने आसमान से नाजिल किया है, पैगंबर का लिबास आसमान से नाजिल किया है। और पगड़ी को हैरत से देखने वाला, खुले कुर्ते को हैरत से देखने वाला, खुली सलवार को हैरत से देखने वाला, मेरे आका की चादर को हैरत से देखने वाला, टोपी और सर ढांकने को हैरत से देखने वाला। बोली साहब आज रिवाज नहीं रहा है, आज जमाना नहीं रहा है, आज का जमाना 3 पीस सूट का है, आज का जमाना नंगे सर फिरने का है। हमने कहा हम तो नातों में सुना करते थे सारे जमाने हमारे नबी के हैं, हम तो यही सुना करते थे सारे जमाने किसके हैं, वो बोलो किसके हैं। अब आज आपने आज अजीब ताबीर मेरे जहन में आई है, ये ताबीर आज तक मैंने इससे पहले जलसों में नहीं की है, आज ताबीर की है। मुझे बताइए हमें जमीनी लिबास पसंद है या आसमानी? और फार्मी अंडा ना खाने वाला, देसी की मौजूदगी में मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ पैगंबर के लिबास की मौजूदगी में पैंट शर्ट पहनने वाला ये जमीनी को आसमानी पे तरजीह देने वाला है या नहीं है? ये जमीनी को आसमानी पे तरजीह देने वाला है। हम किसको तरजीह देंगे? किस लिबास को? किस लिबास को? आसमानी लिबास को। अगली बात कहने लगा हूं, हुलिया। क्या है? हुलिया। हुलिया एक होता है हुलिया जमीनी, एक होता है हुलिया। अगर आपको यकीन ना आए, आपको यकीन ना आए तो कई दफा आपने देखा होगा, पहले हम देखते थे वो प्लास्टिक का बना हुआ, पीछे रबड़ लगी हुई और यूं चेहरे पे लगाते थे, फिर डराया करते थे बच्चों को। उस दिन किसी आदमी ने मुझे एक तस्वीर भेजी कि एक छोटा बच्चा है, कपड़े उतरे हुए हैं, मरी हुई बिल्ली पकड़ी हुई है, और दूसरा बच्चा है कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ दोनों बच्चे हैं, इस जितने बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन ये बच्चा जो है ना मरी हुई बिल्ली पकड़कर उस बच्चे को डरा रहा है और वो बच्चा बेचारा भाग रहा है। नीचे लिखने वाले ने लिखा कि आज हमें ये बात समझ आई है कि हर डरने वाला इस वजह से नहीं डरता कि उसको खौफ लगता है, वो डरता इस वजह से है कि डराने वाला खुद ही नंगा है, मैं तो नंगा नहीं हो सकता। डराने वाला खुद पहले से नंगा है, वो पहले से बेइज्जत है, मैं इसको क्या बेइज्जत कर लूंगा, ये खुद पहले से बेइज्जत है। इसलिए हर डराने वाला ढाढ़ा नहीं हुआ करता, हर डराने वाला ढाढ़ा नहीं होता। मैं अर्ज करने लगा हूं, पहले ये डराने के रूप थे, अब क्या हुआ? होटल का इफ्तिताह हो रहा है, ओ पता नहीं आसमान जितना और 3 छतों जितना, ओ पता नहीं अंदर क्या है, और ये या वो कोई बाजा बजा रहा है और कोई इधर उधर क्या वो बच्चों के साथ खेल रहा है। और इससे ज्यादा खतरनाक बात ये हुई कि स्कूल खुले और स्कूल के गेटों के बाहर कार्टून बनाकर फैशन बनाया गया। मेरे हजरत फरमाते हैं, मेरे मुर्शद फरमाते हैं, ये लोगों को बताया जा रहा है तुम अपने बच्चे सही सालम हमें दोगे, हम ऐसे तैयार करके तुम्हें वापस करेंगे, हम ऐसे तैयार करके तुम्हें वापस करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, एक बात पूछने लगा हूं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हर बंदा औलाद मांगता है नहीं मांगता? हर बंदा औलाद मांगता है। अपनी औलाद को कंप्यूटर पे जो कार्टून हम दिखाते हैं, दुनिया में कोई एक बंदा ऐसा है जो ये दुआ मांगे, या अल्लाह ऐसा बेटा दे दे जिसकी नाक इतनी लंबी हो, या अल्लाह ऐसा बेटा दे दे जिसके कान इतने इतने हो जी, जिसका सर इतना बड़ा और मुंह छोटा हो? कोई मांगता है? नहीं। हो जाए तो पनाह मांगते हैं, हो जाए तो पनाह मांगते हैं। इसका मतलब ये है, ये सारे नमूने ईसाइयों के पैदा किए हुए हैं जो इंसान की तजलील की है, इंसान की तौहीन की है, इंसान की तजलील की है। जिस इंसान को अल्लाह ने इज्जत वाला बनाया था, इस इंसान की तौहीन करके कार्टून बनाया, इस इंसान की तौहीन करके मास्क बनाया, इस इंसान की तौहीन बना के प्लास्टिक वाला इंसान बनाया, रोबोट बनाया, कुछ बनाया। लेकिन इससे ज्यादा तौहीन एक और हुई है। वो क्या? मेरे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा था बड़ा मुअज़्ज़ज़, और ईसाइयों ने कहा जी ये दाढ़ी वाला चेहरा अब रवाज नहीं रहा है, अब चेहरे से दाढ़ी क्या होनी चाहिए? क्लीन शेव दाढ़ी। अच्छा एक बात मैं आपसे कहता हूँ, मलकियार वालों, जिस वक्त आदमी पानी आ रहा है, पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़े पानी के आगे बंद बांध दिया जाए, ज्यादा आएगा बंद बड़ा कर देंगे, और ज्यादा आएगा बंद बड़ा कर देंगे। लेकिन अब ये हुआ, छोटे पानी के सामने जब बंद नहीं बांधा गया, पानी तेज हुआ, बंद ना बांधा जा सका,
عیسائیوں نے ہمارے نبی کا چہرہ بدلا، ہم نے آسانی کے ساتھ اس بدلے ہوئے چہرے کو قبول کر لیا۔ ہم نے کہا خیر ہے مولوی صاحب یہ بتاؤ داڑھی رکھنا فرض ہے؟ مولوی صاحب نے کہا فرض نہیں ہے۔ اچھا یہ داڑھی رکھنا بہت لازمی ہے؟ نہ جی بہت لازمی نہیں ہے، واجب ہے۔ واجب چھوٹ جائے کیا ہوتا؟ چلو جی خیر ہے داڑھی ہے نا مونڈ دیتے ہیں۔ داڑھی سے ہم نے آغاز کیا، داڑھی کے بعد بالوں کی باری آئی۔ ان بالوں کو وہ بنایا جو یہودیوں کے بال تھے، جو رسول اللہ کی لعنت کیے ہوئے بال تھے۔ ہم نے کہا چلو جی بچوں کا شوق ہے 2-4 دن خیر ہے چلنے دو۔ مولوی صاحب خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم نے سر کے بالوں پہ کمپرومائز کر لیا، پھر ہماری بچی کو، ہماری بیوی کو، ہماری بیٹی کو اتنا بے حیا کر کے لباس پہنایا، آج ہم سے ہضم نہیں ہو رہا۔ والد نہیں دیکھ سک رہا، بیٹا نہیں دیکھ سک رہا۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ علماء ناراض نہ ہو جائیں، مسجد میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں مجھے مسجد میں بات کرتے ہوئے دل بھی نہیں کرتا اور چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ کراچی میں جس چیز کا 25,000 ٹکٹ آج کل لگا ہوا ہے، کراچی میں آج کل ہوٹل کے کمرے بک ہو کر جس چیز کا 25,000 ٹکٹ لگا ہوا ہے وہ اس کو آج دہرانا ہی مناسب نہیں ہے، وہ جملہ ہی یہاں کہنا مناسب نہیں ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ کہا جائے گی نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، آزاد زندگی گزارو۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، مرضی سے کافر ہو جاؤ، مرضی سے عیسائی ہو جاؤ۔ مجھے آپ بتائیے، حلیہ داڑھی منڈوں والا اور بال عیسائیوں والے اور لباس یہ سارے زمینی ہے، ہمیں حلیہ زمینی پسند ہے یا آسمانی پسند ہے؟ کون سا حلیہ پسند ہے؟ آسمانی حلیہ، ہمیں آسمانی حلیہ پسند ہے۔ آخری اور بالکل آخری بات میں کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں عرض یہ کرتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، وہ صحابی آیا حضور علیہ السلام کی مجلس میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ آ کر کہنے لگا حضور میرا دل کرتا ہے آپ نے اجازت دی ہے اونٹ کا گوشت کھائیں، اونٹنی کا دودھ پئیں، آپ نے اجازت دی ہے، ہمارے دین میں اجازت ہے، لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اس کے بعد اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں تاکہ اس شریعت کا ثواب بھی ملے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ثواب بھی ملے۔ ان کی شریعت میں آرام ہے، اس لیے میں وہ بھی کروں یہ بھی کروں۔ جب میرے آقا نے یہ سنا، میرے آقا خاموش ہیں، رب ذوالجلال بولے ہیں، دوسرا پارہ ہے، سورہ البقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے پیغمبر کے صحابہ تم آئیڈیل لوگ ہو، تم نمونے لوگ ہو، تم جو کرو گے پچھلے وہی کچھ کریں گے، تمہاری اتباع کی جائے گی۔ آج تم دین سمجھ کے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑو گے، آج تم دین سمجھ کے اونٹنی کا دودھ پینا شروع کرو گے، کل کو ایک کہے گا یہ بھی دین ہے، یہ کر لیں کیا حرج ہے، دوسرا کہے گا یہ بھی دین ہے، یہ کر لیں کیا حرج ہے۔ نا 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 نا، عقیدہ ایک ہوا کرتا ہے، دو نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے تم نے اب یہ ارادہ ترک کرنا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہونے، ایک ہی دین کو اختیار کرنا ہے، دوسرا دین کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میرے ساتھ آپ سب حضرات نے اور میں نے بھی ارادہ کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، ہم نے اپنی اولاد کے لباسوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ، سروں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ، چہروں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ، اب اپنے بچوں کے خلوتوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے اگر ہمیں توفیق دے دی، اتنے علماء موجود ہیں، اتنے حفاظ موجود ہیں، اتنے قراء موجود ہیں، اور آج 2 بچوں کی دستار بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برکت سے ہمیں قرآن مجید والی تہذیب زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو دنیا میں قرآن کی تہذیب زندہ کرے گا، وہاں وعدہ ہوا کہ عورت چلے گی یہاں سے شام تک جائے گی، کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور میں اور آپ جو سن رہے ہیں ان کے ساتھ یہ وعدہ ہوا، فرمایا تم دین پہ، تہذیب محمدی پہ عمل کر لو، ادھر سے آنکھیں بند ہوں گی، ادھر سے تمہاری روح سیدھی جنت پہ پہنچی ہوئی ہوگی۔ جنت میں ہمارے حضرت نے لکھا، فرمایا کہ علیین جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، سجین 7 زمینوں کے نیچے ہے، جو جہنم والے ہیں ان کی روح کو سجین میں 7 زمینوں کے نیچے ڈالا جائے گا، جو جنت والے ہیں ان کی روح کو 7 آسمانوں سے اوپر علیین میں لے جایا جائے گا۔ اس لیے جو جنت والا ہے اونچے کام کرتا ہے، اونچا چڑھایا جائے گا، جو جہنم والا ہے وہ نیچ کام کرتا ہے، نیچے ڈالا جائے گا۔ اللہ ہمیں نیچے جانے کی بجائے اوپر جانے والے اعمال نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔